یہ فضاؤں میں پرندے، دلوں میں کیڑے مکوڑے چونٹیاں، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اور فرمایا اس کے پیروں تلے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا احساس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رسول سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ عام مسلمان سے اگر اللہ تعالیٰ ایڈریس فرماتا تب بھی یہ حکم بہت اہم ہو جاتا، لیکن اب آپ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول آپ یہ کہتے رہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو۔ لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو الہامی علم ہے، وحی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کے راست عطا کردہ علم ہے، اس میں اضافہ نبوت کے علم کے بعد کیا ہوگا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہ امت کو پتہ چلے کہ علم سے بے نیاز ہو جانا، غافل ہو کر بیٹھے رہنا یہ ہرگز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے میدان میں لگاتار محنت کرو، پڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ یہ کہاں سے تصور آ گیا پتہ نہیں کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ گریجویشن ایک آخری انتہا ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، MBBS کر لیا کیسا بہتر، انجینئرنگ کر لیا کیسا بہتر۔ ایسا نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے آپ مفید ہوں گے، آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا اور پورے ملت اسلامیہ اور میں وسیع تر الفاظ میں کہوں ساری انسانیت کو آپ فائدہ پہنچائیں گے۔ ساری انسانیت کے لیے آپ دینے والا ہاتھ بنیں گے، ساری انسانیت کے آپ محسن بنیں گے، ساری انسانیت کے لیے آپ نفع پہنچانے والے بنیں گے، جو ایک مومن سے مطلوب ہے، ایک مومن کی ڈیوٹی ہے۔ وہ تو خیر امت ہے کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہو۔ جب کبھی مومن اس میدان میں، علم کے میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا تو آپ یاد رکھیے جو ہم عام طور پہ بہانے کرتے ہیں، بڑا تعصب ہے، آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آڑے آ جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم ترقی نہیں کر پاتے۔ تو ایک نکتہ میں بتاتا ہوں، اس حقیقت کو آپ سمجھ لیجیے اور دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ دیکھیے مقابلے میں جب 19 اور 20 کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈنڈی مار دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تعصب ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے جب آپ کے نمبر 20 ہیں اور آپ کے پیچھے والے کے 19 ہیں تو وہ لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں، کرپشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیچھے والے کے نمبر 19 ہے اور آپ کے 90 ہے تو اچھے سے اچھا تعصب نہیں کر پاتا، اس کو گھٹنے ٹیک دینا پڑتا ہے۔ کیا نہیں ہوا؟ کیا عبدالکلام کو پریزیڈنٹ آف انڈیا تک نہیں بنایا گیا؟ کون سے بڑے عہدے تھے وہ جو انہوں نے چھوڑ دیے؟ سب ترقی کرتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دوسری میعاد کے لیے لوگوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیے، ہم آپ کو پھر پریزیڈنٹ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جب انڈیا بالاتفاق مجھے بناتا ہے پریزیڈنٹ تو میں بنوں گا، الیکشن نہیں لڑتا۔ اس بلندی تک ایک شخص کا پہنچنا یہ کیسے تھا؟ ریسرچ، اتنی مثالیں ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ میرے ایک اپنے بڑے کرم فرما تھے محمد حسین پٹیل صاحب مرحوم، ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹے سے گاؤں سے SSC کرنے کے بعد، ڈپلوما کرنے کے بعد واٹر ورکس کے ڈپارٹمنٹ میں جوائن ہوئے، لیکن لگاتار پڑھتے رہے، امتحانات دیتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے انجینئرنگ کے جو اعلیٰ امتحانات ہوتے ہیں وہ کامیاب کیے، اور جب ریٹائر ہوئے تو واٹر ورکس کے وہ چیف انجینئر تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج ان کا لڑکا ایک گریڈ کنٹریکٹر ہے حکومت تلنگانہ میں، خاندان کو انہوں نے 0 لیول سے 100 لیول پر پہنچا دیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے فلاحی کام کرتے تھے، خاص طور پر انہوں نے اپنے گاؤں کے اطراف و اکناف 10 تعلیمی ادارے قائم کیے، انسانیت کو نفع پہنچانے سے۔ یہ ہمارے بہانے کرنا اور بہانے کر کر سستی کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھے اور بھی بے شمار ہیں، حدیث کی کتابوں میں
باب فضیلت علم کہہ کے سینکڑوں حدیثیں آپ کو ملیں گی. اور اس امت کی شان یہ ہے، پوری کتاب لکھی ہے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کتاب کا نام ہے جامع فضل العلم. صرف علم کی فضیلت پر پورا انہوں نے کتابچہ تیار کیا. آپ اندازہ کیجیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سنتے تھے تو صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور وہ زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے علم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کل 11 سال کے تھے، لیکن انہوں نے طالب علم کا حق ادا کر دیا. وہ دن و رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت سیکھتے رہتے، دعائیں بھی ان کو ملتی رہتی. اب اس سے بڑھ کر کیا فضیلت چاہیے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی ہستی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے کزن، اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی سوچیے. نمبر 2، ان کے ٹیچر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلم ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، ان کی اپنی حقیقی خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ، حقیقی خالہ، وہ بھانجے ہیں حضرت میمونہ کے. اتنی فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں چیز، آپ کی آسانی کے لیے میں کہتا ہوں، فلاں سبجیکٹ کا ایکسپرٹ فلاں جگہ پر ہے. تو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا. ان کے پاس جب پہنچے تو تقریباً 2-2.5 گزرے تھے، اور وہ بزرگ، وہ بھی صحابی تھے، وہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے. لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کھٹکا ماریں گے تو وہ اٹھ کر آ جائیں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس باہر کھڑے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا اور وہ بزرگ باہر نکلے. تو انہوں نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کیسے آ گئے؟ کہا میں آپ سے فلاں مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، حصول علم کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ تم کھٹکا مارتے؟ کہا ادب کے خلاف ہے کہ استاذ کی نیند میں خلل ڈالا جائے. ادب کے خلاف ہے کہ استاد کی نیند میں طالب میں ہوں، جانا میں کھڑا رہوں گا، انتظار کرتا رہوں گا. اور پھر اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسئلے کی تعلیم حاصل کی اور واپس چلے آئے. آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے علماء کی، کہ علماء کا عالم یہ تھا کہ کسی نے 1 لاکھ میل کا سفر کیا تھا اپنی زندگی میں، کسی نے 70,000 کا. کہاں بخارا تھا، روس کی سرحد، روس کی مملکت، امام بخاری وہاں سے چلتے ہیں، خراسان چلتے ہیں، ایران پار کرتے ہیں، کوفہ، بصرہ، عراق پار کرتے ہیں، ملک شام پار کرتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، مدینہ منورہ آتے ہیں. 10 سال 12 سال لگاتار سفر کر کر امام صاحب نے وہ مقام حاصل کیا کہ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اونچا مقام کسی کا نہیں. لگاتار محنت، جدوجہد، کوشش، گھر میں بیٹھ جانا سستی کے ساتھ، چبوتروں کو آباد کر دینا، راتوں کو تباہ کرنا، فنکشنز میں گھنٹوں بیٹھے رہنا، لیکن اپنی تعلیمی حالت پر غور نہیں کرنا. یہ امت کی شان نہیں. یہ جو زوال، یہ جو بیکورڈ، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ جو کیفیت ہو گئی ہے نا بھیک مانگنے کی کہ ریزرویشن دو، ریزرویشن دو. کتنا 4%، 4% ریزرویشن چپراسی بننے کے لیے، اٹینڈر بننے کے لیے. تم دینے والا ہاتھ تھا، مانگنے والا ہاتھ تمہارا کب سے ہو گیا؟ مانگنے والا ہاتھ کب سے ہو گیا؟ جب تم نے اپنے آپ کو مانگنے والا ہاتھ بنا لیا تو دنیا جو چاہے وہ دے، ذلتیں دے، عزتیں دے، گالیاں دے. لازمی بات ہے، مانگنے والے ہاتھ کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. آگے بڑھے، محنت کریں. ہر عمر میں ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. اور اس کو دنیا داری ہرگز نہ سمجھیں، اس کو دنیا داری ہرگز نہ سمجھے. اگر یہ دنیا داری ہوتی تو اللہ اپنے رسول سے نہیں کہتا قل ربی زدنی علما. یہ عبادت ہے. علم کا اصول یہاں تک کہ بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کا نوافل چھوڑنا افضل ہے علم حاصل کرنے کے لیے. نوافل چھوڑنے کا، فرائض پر اکتفا کرے اور اس کے بعد پڑھتا چلا جائے. کیونکہ یاد رکھیے نوافل سے صرف میری نجات ہوگی، علم سے امت کی بھی نجات
کی بھی سعادت ہے، انسانیت کی بھی قسمت کھل جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس اجتماعی نفعیت کا کام، جس میں اجتماع سوسائٹی کا نفع ہوتا ہے، اس کے وہ کام کی زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا یہ امت اس مقصد کو سمجھے، اس حقیقت کو سمجھے، اور علم کے میدان میں یہ پہلا میدان ہے جس میں ہم کو محنت کرنی ہے، لگاتار محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عزائم کو، حوصلوں کو ہم بلند کر کر آگے بڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ ساری دنیا کا نقشہ بدلنے پر ہم قادر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا